الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی اور عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو عیسائی ہو گئے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اس کتاب کو اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے۔ تاہم کفر اور شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ چیز ہے اور جبر و اکراہ ایک الگ چیز ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ایمان لانے والوں کا کارساز، کام بنانے والا اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے دوست اور اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے اور تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھوچکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا
میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ یہ شخص کون تھا، اس کی بابت بہت سے اقوال نقل کیے جا چکے ہیں۔ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ حضرت عزیر کا نام ہے، جس کے بعد صحابہ و تابعین بھی قائل تھے، یعنی یہ آدمی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ حضرت عزیر تھے۔ اس سے پہلے واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود کا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو بات آئی ہے وہ ابراہیم اور علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنا، اس کا ثبوت ملتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ شخص مرا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے، اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ یعنی یقین تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا دنیا میں کر چکا ہے۔ حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ واپس نہیں آتا، اس کو زندہ نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں ایسی رکھتا ہے جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیز اللہ نے قانون میں بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ قانون کا مکلف ہو چکا ہے، پابند ہو چکا ہے۔ اللہ اپنے قانون کے پابند اور مکلف نہیں ہے، فطرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فطرت ہی سب کچھ ہے، فطرت جو چاہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرت پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔